بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنگل نیشنل کریکولم، اس کا بڑا شور سنا تھا کچھ عرصے پہلے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ پورے پاکستان کے اندر 100 سے زیادہ زبانیں بولنے والے اور پتہ نہیں کئی 100 ایتھنیسٹیز جو یہاں رہ رہی ہیں، ان سب کو ایک سنگل نیشنل کریکولم کے ذریعے ہم پتہ نہیں کیا بنا لیں گے، اور ایک اسٹینڈرڈائزیشن ہو جائے گی، امیر اور غریب میں فرق ختم ہو جائے گا، اور ہم تمام لوگ خوش ہو جائیں گے۔ تو آج میرا موضوع اس کا ہے کہ کیا یہ کریکولم جو ہے یہ کام کر سکتا ہے، اور کریکولم کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور کریکولم کیا چیز بن گیا ہے۔ میں ہوں عرفان حیدر، اور آج ہمارا مقصد اس بات کو ایکسپلور کرنا ہے کہ کریکولم کا جبر کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، علم جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اور علم کیا چیز ہے جو حاصل کرنا ہے کسی بڑی لائبریری میں جس میں 5، 10 یا 25,000 یا 50,000 یا لاکھ کتابیں ہوں، یا کئی لاکھ کتابیں ہوں، لائبریری تو وہ ہوتی ہے، وہ علم ہوتا ہے۔ یہ جو کانسیپٹ آیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایک سیٹ کریکولم بتلایا جائے اور پھر اس سے ایکسپیکٹ کی جائے کہ ساری دنیا کے لوگ اس کریکولم کو آنکھیں بند کر کے فالو کریں، یہ کریکولم کا جبر ہے۔ اور آج کل کے دور میں کریکولم استعمال ہوتا ہے، جب ہم سنگل نیشنل کریکولم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سنگل نیشنل پروپیگنڈا، یعنی کہ سب کو، پورے پاکستان کے طول و عرض کو، یا اگر آپ سمجھیں بڑا ملک ہے تو یہی کام پروپیگنڈا کا سوویت یونین میں ہوتا تھا، اور دوسرے ممالک کے اندر، کمیونزم کے اندر، ادھر بھی یہی خیال تھا کہ سب کو ایکول تعلیم ہونی چاہیے، ایکول جابز ہونی چاہیے، ایکول تنخواہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ایک کریکولم ہونا چاہیے، اور گھوڑے گدھے سب کو ایک ہی چیز پڑھانی چاہیے، اور اس سے وہ آگے نکل جائیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کیا حشر ہوا ہے۔ تو کریکولم جو ہے یہ وہ ڈیوائس ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کی صلاحیت کو، ان کی انٹیلیجنس کو دبانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ وہ ٹول ہے جس سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ کچھ بہت زیادہ نہ سیکھ لیں، اور یہ آج کل کی جو اسکولنگ ہے، جو پچھلے 20th سینچری میں بہت زیادہ پاپولر ہوئی ہے، اس کے اندر یہ تھا۔ حالانکہ ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو جو عالم سمجھا جاتا تھا یا اسکالر سمجھا جاتا تھا، وہ اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرتا تھا۔ جو فلاسفر تھا تو وہ نیچرل فلاسفر تھا، وہ فزکس بھی پڑھتا تھا، وہ کیمسٹری بھی پڑھتا تھا، وہ لاجک بھی پڑھتا تھا، وہ سائیکالوجی بھی پڑھتا تھا، وہ میڈیسن بھی اس کے دسترس میں ہوتی تھی۔ اس کے ارد گرد جو علم پھیلا ہوا ہوتا تھا، اس سب علم کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور ہماری جو ہسٹری ہے، چونکہ علم وہیں سے ویسٹ میں گیا تھا رینیسانس کے وقت میں، کیونکہ جو کرسچینٹی کے بعد والا زمانہ جو ہے 400 سے تقریباً 1100-1200 AD تک، وہ تو ڈارک ایجز کہلاتا تھا یورپ میں۔ تو اس دور میں جو ڈارک ایجز کہلاتے تھے، اس زمانے میں جو علم جو پھیل رہا تھا اور فلورش کر رہا تھا اسپین کے اندر یا عباسی حکومت کے دوران، تو وہ اس کی کوئی لمٹس نہیں تھی۔ اس زمانے کے ابن سینا، ابن الہیثم، جابر ابن حیان اور جتنے اسکالرس تھے، اور اس کے بعد بھی آنے والے till about a couple of 100 years ago, they would not limit themselves
کہ ٹو اے پرٹیکولر سبجیکٹ. یہ پچھلے 100-150 سال میں اسپیشلائزیشن کا زمانہ آیا جس کے اندر فزکس والا کیمسٹری نہیں جانتا ہے, کیمسٹری والا جو ہے نا اسٹرانومی نہیں جانتا ہے, اسٹرانومی والا جو ہے سائیکالوجی نہیں جانتا ہے, اور سائیکالوجی والا میڈیکل نہیں جانتا ہے, اور جو ایگریکلچر جانتا ہے وہ دوسری چیزیں نہیں جانتا. تو یہ جو اسپیشلائزیشن ہے جس کے اندر دنیا کے علم کو ڈبوں میں ڈال دیا گیا ہے, یہ اس دور کا سب سے بڑا جبر ہے. اسی وجہ سے اس وقت جو دنیا کے سب سے بڑے مسائل ہیں وہ ملٹی ڈسپلنری ہیں. مطلب پانی کا مسئلہ لے لیں آپ, گلوبل وارمنگ کا مسئلہ لے لیں آپ, غذا کا مسئلہ لے لیں آپ, ڈپریشن کا مسئلہ لے لیں آپ, جو رچ پور ڈیوائیڈ ہے, جو انکم انکویلٹی ہے اس کا مسئلہ لے لیں آپ یو نیم اٹ. جو آج کل کے بڑے بڑے مسائل ہیں جو دے آر آل انٹرلاکنگ, اور ان کا جو سلوشن ہے انرجی کے مسئلے ہیں, یہ سارے جو مسائل ہیں یہ یونی ڈسپلنری نہیں ہیں. لیکن سم ہاؤ ہمارے جتنے ایکسپرٹس تیار ہوتے ہیں وہ یونی ڈسپلنری ہوتے ہیں, اور یہ جو کریکولم ہے یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو باقاعدہ ڈم کیا جا رہا ہے. ڈمبنگ از ڈاؤن ایک بہت مشہور کتاب ہے جان گیٹو کی, اس کی تصویر ابھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو اس کتاب میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ کریکولم اور اس سے ایسوسیٹڈ جو دوسرے اسکولنگ کے فیچرز ہیں وہ کس طرح لوگوں کو ڈم بنا رہے ہیں اور ان کے علم کو محدود کر رہے ہیں. ورنہ تو کریکولم کیا ہونا چاہیے, آپ کسی بڑی لائبریری میں جائیں جہاں 50-60 لاکھ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, یا 10-20 لاکھ کتابیں ہیں, یا 50,000 کتابیں ہیں, بس یہ ہے آپ کا کریکولم. تو جو پڑھنے والا ہے وہ اس کو پڑھے گا. آج کل آپ جب گوگل پہ بیٹھتے ہیں سرچ کرنے کے لیے تو پوری دنیا کا علم اس سرچ میں موجود ہے. آپ ویکیپیڈیا پہ چلے جائیں, اس کے اندر ساری دنیا کا علم موجود ہے. تو آج کل جو یعنی کہ اس کریکولم کے جو جبر ہے اس کو ٹیکسٹ بکس میں ڈالا جاتا ہے, اور یونیورسٹیز اور اسکول جو ہیں کوریج کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ایگزام جو ہے وہ کور کرے گا, کیا کور کرے گا, وہ چیز جو کریکولم یا سلیبس میں ہے, اور پھر اس کی وجہ سے اس کوریج کے چکر کے اندر ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ڈیپتھ چاہیے ہوتی ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اور جو جب ہم اپنے آپ کو لمٹ کر لیتے ہیں ان سطحی چیزوں میں جو کہ آج کل کے کریکولم کا خاصہ ہیں, تو انوویشن اور کریٹیوٹی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. جبکہ آج کل کے دور میں ریسرچ ہے, انڈیپینڈنٹ لرنرز چاہیے. تو آج کل کے جو مسائل ہیں اس کے اندر جب آپ گوگل کے اوپر سرچ کرنے جاتے ہیں تو آپ کسی بھی فیلڈ کے اوپر کہیں بھی جا کر سرچ کر سکتے ہیں. تو جو ہم چونکہ اب نالج ایج میں آ گئے ہیں تو کریکولم یا سنگل نیشنل کریکولم کی بات کرنا انتہائی بے وقوفی کی بات ہے. آپ اس زمانے کے اندر علم کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور قطعاً آپ ملک کے ساتھ کوئی بہتری نہیں کر رہے, بلکہ ہمیں تو اوپن کرنا چاہیے. ہمارے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے جو بہت گہرائی میں جا سکتے ہیں تو ان کو گہرائی میں جانا چاہیے. جو نہیں جا سکتا اس کے لیے ہاں بھائی کچھ چیزیں ہیں تو ان کی سکلز ہیں, ان کے اوپر کام کریں. تو یہ جو اہم بات جو میں آج بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ کریکولم جس طرح سے ہم نے ابھی تک سمجھا ہے, سنگل جو کریکولم ہے جس کے اندر پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کچھ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا, یہ میٹرک سرٹیفکیٹ مل جائے گا, یہ او لیولز کا مل جائے گا, یہ آپ کے فلاں ڈگری مل جائے گی. یہ کریکولم ہمارے ذہن کو لمٹ کر رہے ہیں. ہمیں ذہن کو اوپن کرنا ہے, ہمیں اس کی لوگوں میں شوق پیدا کرنا ہے کہ وہ دنیا کے بڑے بڑے مسائل کو حل کر سکیں. اور ان مسائل, یہ جو تمام مسائل ہیں یہ انٹرلاکنگ پرابلمز ہیں جن کے اندر بہت سارے, یعنی کہ اس میں فائنینشیل بھی ایشوز ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, سوشولوجیکل ایشوز ہیں, اس کے اندر اکنامیکل ایشوز ہیں, اکنامکس کے ایشوز ہیں,
اس کے اندر پاور کے ایشوز ہیں، اس کے اندر ریسورسز کے ایشوز ہیں، اس کے اندر نیچرل ریسورسز کے ایشوز ہیں، اس میں جو ظلم اور استبداد کے ایشوز ہیں، اس کے اندر ایکسپلائٹیشن کے ایشوز ہیں، اس کے اندر پولیٹیکل ایشوز ہیں، اس میں پاور گیمز ہیں. تو یہ سارے پرابلمز جو ہیں یہ انٹرلاکنگ ہیں. دیز کی ناٹ بی سالوڈ بائی ڈوئنگ پیس وائز اسٹڈی آف ایچ ڈسپلنس. شکریہ.